اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہے، 13 اور 14۔ ان آیات کے جو مطالب ہے ان مطالب سے پہلے میں جو ہے آپ کے سامنے ایک بنیادی بات رکھوں تاکہ یہ آیتوں کی جو ہے نا الحمدللہ کھلے طور پر وضاحت ہو جائے۔ آج مسلمان صرف کلمے کا اقراری ہے الا ماشاء اللہ، لیکن اس کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی اور محتاجی چسپاں ہو گئی ہے ہم پر، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ پھر اللہ کے کئی وعدے ہیں کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے، ہم رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے، تو پھر کیا ہمارے سمجھنے میں پھیر ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین کے ہدایتیں، احکامات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے۔ یہ جو آیتیں میں پڑھا ہوں سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں ہیں، 13 اور 14۔ اس کے مطالب: وقال الذین کفروا، یہ انکار کرنے والے کافر، مشرک، نافرمان، آخرت کے منکر کہتے ہیں لرسلہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، ہم تم کو اس سرزمین سے نکال دیں گے یا تو پھر تم کو ہمارے دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ ہم کیا کریں گے؟ ان ظالموں کو ہلاک، یعنی ان ظالم سے مراد کون؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہاں انکار کرنے والے جو شرک کرتے تھے یا مشرکانہ عقائد اختیار کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان ظالموں کو، شرک کرنے والوں کو جو ہے کیا کریں گے؟ ہلاک کر دیں گے، اور تم کو اس سرزمین کا، اس کے بعد تم کو آباد کریں گے، اس کے زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور یہ انعام کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے حضور حاضری یعنی آخرت کا امیدوار ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، میرے وعید سے ڈرتا ہے، اس کے لیے یہ انعام ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ تو دوسرا جو بات رکھی گئی وہ اللہ کے رسول کا جو ارشاد، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو انکار کرنے والے کافر کے لیے، مشرک کے لیے، نافرمان کے لیے جنت ہے۔ یہ مطالب ہوئے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی ابتدا سے یہ سنت رہی ہے کہ انسانوں کو، انسانیت اور بندوں کو بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول کو منتخب کرے، اور سارے انبیاء یہی کام کیے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار، بے شک ہم نے ان تمام انبیاء کو سلیکٹ بالخصوص اس وجہ سے کیا کہ وہ
اس گھر کی یاد دلاتے. یعنی یہ دنیا عارضی ادنا خلیل ہے، موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد ایک زندگی ہے، وہ آخری اخروی زندگی ہے. اس اخروی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق ہونا، یہی بات کو بار 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 بتائے گا. تو اس سلسلے میں جو آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھا ہوں، ان آیتوں کے سلسلے بیان میں یہ بات ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی، کس وجہ سے ان کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی، کیا وہ بات تھی یا وہ سوشل ورک تھا. پرائمری کام پرائرٹیز بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بھائی چارگی چاہ رہے ہیں نا، غیر مسلم اور مسلمان میں ایک بھائی چارگی ہونا اچھی بات ہے، لیکن وہ بھائی چارگی کی بنیاد کس پر قائم رکھ رہے ہیں ہم؟ ان کے ساتھ جو ہے سوشل سلوک یا ان کی مدد کرنا، مالی یا جانی. کسی کے پاس مقصد حیات یہ ہے، کسی کے پاس مقصد حیات رضائے الہی ہے، اللہ کو راضی کر لینا. لیکن انبیاء جو کام کرے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو سورہ ابراہیم میں آپ اگر 9 نمبر کی آیت سے لے کر 14 نمبر کی آیت تک الحمدللہ پڑھیں گے، اور دیگر ایسے کئی مقامات ہیں قرآن مجید میں جو انبیائی مشن، انبیاء کا کیا کام تھا وہ الحمدللہ واضح ہو جائے گا. جس بنا پر وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی اور اس کے جو ہے نا مقابلے میں ان لوگوں کی جو ہے نا کیا جو ہے تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہے سورہ ابراہیم کی 9 نمبر کی آیت سے پڑھیے آپ، کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک تدعوننا الیہ مریب. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے قوموں کی خبریں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کی خبریں نہیں پہنچی، اور ان کے بعد آنے والی بہت سے قومیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے، ان کے رسول، یہ جمع ہے دیکھیے یہاں تمام انبیاء کا ذکر ہے یہاں پر، ان کے رسول جب ان کے پاس کھلے دلائل بینات لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر دے دیے. مت کہو جو چیز تم کو دے کر ہماری طرف بھیجا گیا ہے، ہمارے آبائی دین کو چھوڑنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا، موت کے بعد کی ابدی زندگی کو قبول کرنا، تمام مشرکان عقائد کو چھوڑنا، یعنی نفع دنیا کو چھوڑنا ہے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر دے دیے رسولوں کے، اور جو چیز دے کر تم کو ہماری طرف بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کے انکار کرتے ہیں، اور ہم کو سخت الجھن میں ڈال رکھا ہے تمہاری یہ جو بات ہے، عجیب بات، ہم کو شک ہے ایک اللہ کی جو بات ہے وہی جو ہے نا تمہارا نفر آسانی کرنے والا، اولاد کا دینے والا، بگڑی بنانے والا. یہ ہم کو تعجب میں ڈالتی ہے. برے قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى وقالوا ان انتم الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا اس بارے میں تم کو شک ہے جو آسمان اور زمین کی فطرت کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو، اور وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم سے بخش دے، کیونکہ بشر ہے، بشر سے غلطیاں ہوتی ہے، جب نادم ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایک وقت مقرر تک کے لیے جو ہے نا عمل کرنے کا موقع دے. تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو، ہم جیسے ایک آدمی، ایک بشر ہو، اگر تم واقعی رسول ہو تو تم ہمارے لیے سامنے جو ہے نا ایک معجزہ پیش کرو.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان کے رسولوں نے کہا بے شک جیسا تم کہتے ہو کہ ہم تم جیسے ایک آدمی ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہم میں سے، انسانوں ہی میں سے ایک رسول کو جو ہے نا منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے. یہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی سند، کوئی جو ہے نا دلیل، کوئی معجزہ لا کر دکھائے تم کو. اور بھروسہ کرنے والوں کو، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ فقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. آخرکار ان کے رسولوں نے کہا، ہر قوم کے رسولوں کا یہ جواب ہے ان کی قوم کی طرف. ان کے رسولوں نے جواب دیا، کہا آخرکار ہم اس رب پر کیوں نہ بھروسہ کریں جس نے ہم کو صراط مستقیم، سیدھا راستے کی رہنمائی فرمائی ہے، زندگی کے راہوں میں رہنمائی فرمائی ہے، ہمارے مقصد زندگی کو متعین کیا ہے کہ مقصد زندگی موت کے بعد کی زندگی میں مغفرت اور جنت کے مستحق بننا، دوزخ سے بچنا ہے، مغفرت اور جنت کو بچنا. آخرکار ہم اس رب پر کیوں نہ بھروسہ کریں، توکل کریں جس نے ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے. آخرکار یہ دعوت تم کو گرا گزر رہی ہے، تم ہم کو جو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ایذا دے رہے ہو، تو ہم اس پر صبر کریں گے. ہم کوئی جو ہے نا زبردستی دین نہیں ہے، زبردستی جو ہے نا یہ بند کروا دینے کا یہ معاملہ نہیں ہے. انبیاء کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صبر کریں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. یہاں پر یہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. ان کے رسولوں نے جب یہ بات کہی کہ ہم صبر کریں گے، تو یہ انکار کرنے والے کافر، ابدی زندگی کے منکر، مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تم کو اس زمین سے نکال دیں گے ہمارے، اور کیا کریں گے؟ ورنہ تم کو ہمارے دین کو قبول کرنا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو اس کے بعد آباد کریں گے. یہ وعدہ، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ہے نا ڈرتا ہے، اللہ کی وعید سے خوف کھاتا. اب آئیے اہم بات کی طرف، میں جس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود اور مطلوب سمجھتا ہوں. انبیاء کرام کی جو دعوت تھی، یہ دعوت تھی، اور پھر آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا انبیاء کا کام کر رہے ہیں. ہر جماعت، ہر فرقہ یہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہے، لیکن وہ سیدھا راستہ متعین ہونے کا طریقہ، دعوت اللہ کا طریقہ انبیائی طریقے کے مطابق ہونا، وہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس کے برخلاف زندگی گزارنے سے آج ہم جو ذلت و رسوائی کے جو مستحق ہو گئے ہیں، گروہ بندیوں میں، جماعت بندیوں میں بڑھ گئے ہیں، اور امت مسلمہ بہت پریشان ہے. اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو ہے نا کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی ایک روایتی دین ہے یا ایک اکابرین نے لکھ دیا ہے، بس اس طریقے پر چلتے اندھے چلتے چلے جائیں. اب جو ذلیل و خوار ہے آج مسلمان، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اللہ کی مدد جب بھی آئی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بر سورہ انفال آیت نمبر 19. ان کی کتنی بڑی جمعیت ہے، معرکہ بدر ہے، بہت بڑی جمعیت ہے، اسلحہ بھی ہے، تلواریں ہیں، سب ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ معدود چند ہے، مٹھی بھر ہے مسلمان. اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ایک جماعت جو بالکل مقصد حیات آخرت، مقصد جو کاز، جس کاز کے لیے
لڑا جا رہا دشمن سے. وہ کوئی زمینی کاز نہیں ہے, نہ بلڈنگ کا ہے, نہ پراپرٹی کا ہے, نہ بینک بیلنس کا ہے. وہ کاز کیا ہے؟ اخروی زندگی کا ہے. دیکھیے اعلیٰ مقصد ہے. تو جب یہ مقصد اعلیٰ ہوگا, جتنا عرفہ ہوگا, عمل بھی الحمدللہ اتنا عرفہ ہوگا. تو کیا کرے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ ایسے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. برے وہ کتنی بھی جماعت ہو. آج ایمان میں ہی شرک ہے, ہمارے مشرکانہ ہے. ایمان کیا کہتے ہیں اس سے ہم واقف نہیں. ہم مردہ اور غائب ہستیوں کو پکار رہے ہیں نفع اور نقصان کے لیے. ہم جو ہے نا جادو پر ایمان ہے, نافع اور ضار میں. اس سے نظر سے بھی جو ہے نا مالی اور جانی جو ہے نا نقصان پہنچتا ہے. ویسے ایسے خطبات کہیں سن چکے ہیں آپ لوگ, دلائل کی روشنی میں ان باتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. بدعت اور رسومات, بے حیائی, جو تماشا کیا گیا کل جلوس کا, دیکھا گیا. یہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بے حیائی عروج پر ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں. بے حیائی عروج پر ہے. میلاد النبی, اللہ کے رسول کی ولادت کے موقع پر کہ جو خوشیوں کا اظہار کیا گیا, جو غلط جو ہے نا کیا ہے رسومات, روایات اور غلط جو ہے نا باتوں کے پر جو ہے نا عمل کیا جا رہا, کیا ہے؟ تماشا ہے, بے حیائی ہے, ناچ گانا ہے. یہ ہے عبادت؟ یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ؟ یہ ہے صحابہ کا طریقہ؟ یہ عبادت نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. شیطان کے بھائی بن رہے ہیں, اسراف ہے, فضول خرچ کر رہے ہیں, ناچ گانا ہے, بے حیائی ہے. یہ سب ایسا حکم اللہ رب العالمین بے حیائی کا دیتا ہے؟ ہرگز نہیں نا. تو کیا کر رہے ہیں سوچئے. آج ہم پر ذلت اور رسوائی اور دوسروں کے تختہ مشق جو بنے ہوئے ہیں, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمارے کو اللہ, پھر ہم بولتے جا رہے ہیں, گڑ گڑاتے جا رہے ہیں, اللہ سے انتظار کرتے جا رہے ہیں. ہماری قوم پر مشکلات بڑھ گئے ہیں. ہم ایمان والے ہیں, مسلم کنٹری ہے ہماری مسلم جو ہے نا تعداد اتنا پرسنٹیج ہے, پھر بھی ہم دبائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر حوالے دے رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے والے تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, بول رہے ہیں اللہ رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, سورہ یونس کی 103 نمبر کی آیت پڑھ لیجیے آپ. ثُمَّ نُنْجِي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. پھر ہم رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی کیا کرتے ہیں؟ ان کو بچا لیتے ہیں. پھر یہ ہم پر حق ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں, مدد کرتے ہیں ان کی. بول رہے اللہ تعالیٰ. تو پھر یہ حوالے دے رہے دینے والے کہ ہمارے پر کیوں مدد نہیں آ رہی, جبکہ اتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں. پھر سورہ جو ہے روم میں بھی یہی بات ہے, حقاً علینا کان حقاً علینا نصر المؤمنین. یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. تو کیسے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کے جیسے ایمان لانے والے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اصحاب رسول ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت پر حق پر ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, یعنی سنت کے خلاف, عبادات, ذکر و یاد, نیکی اور خیر کے کام, تزکیہ نفس اور تطہیر خلق کے امور میں اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر نیکی اور ثواب کا, میلاد النبی کا طریقہ اختیار کرنا, ٹھہر کے سلام پڑھنا, بیٹھ کے بدعت اور رسومات میں جو ہے نا مبتلا ہو جانا, ذکر و اذکار کے اپنے طور پر طریقے جو اللہ کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں ہیں اس کو جو ہے نا نیکی سمجھ کر کرنا, یہ کیا ہے؟ ہم ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیتے ہیں جس راستے پر وہ جانا چاہتے ہیں. آخرکار انجام کے لحاظ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ہم کیسے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں؟ ایسے ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان کو شرک سے پاک, ہر قسم کے جو ہے نا کیا ہے اللہ ہونا اور بندہ ہونا, بیچ میں نہ واسطہ نہ وسیلہ, نہ افراد کا واسطہ نہ اعمال کا واسطہ, نہ اللہ کے رسول کا واسطہ. راست ایک بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھنا, یہی انبیائی تعلیم ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ کو خالص پکارو,
ایسا تمہارا اللہ کو خالص پکارنا مشرکوں کو کتنا ہی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ایسا تمہارا خالص اللہ کو پکارنا مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہی انبیائی تعلیم ہے. اللہ کے رسول بھی یہ نہیں بولے کہ میرے کو بولو وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. کیا بھائی یہ آیت نہیں گزری؟ سورہ بقرہ پڑھ لیجیے 164 165 166 167 پڑھیے آپ، انشاءاللہ نتیجے کو پر پہنچ جائیں گے آپ خود. اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو جو ایسوں کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ان کی بات سن کے ایسے بدعت اور رسومات میں اور شرک میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. یہی بندے کل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عذر پیش کریں گے، پروردگار یہ لوگ جس طرح بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کی ہم نے پیروی کی، جس کی سرپرستی میں ہم نے زندگی گزاری، آج ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے. ہم بھی اسی قسم کا بیزارگی کا مظاہرہ کریں گے جس طرح آج یہ بیزارگی اختیار کر رہے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا یہ موقع نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ آگ سے ہرگز نہیں نکالے جائیں گے. اور تصور کیا ہے؟ غیر مسلم نہیں برادر، رسول کی پیروی کرنے والے، رسول کا طریقہ اختیار کرنے والے بدعت اور رسومات میں مبتلا ہو گئے ہیں. دین سے کوئی واقف نہیں ہے، ہم کو دین سے کوئی سروکاری نہیں. یہ کچھ معاملہ. تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں جو ایمان کو شرک سے پاک رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کی مدد کرے گا. حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لاحق کر لیا، حق ہے اللہ پر کہ ایسے لوگوں کی اللہ مدد کرے. تو پھر کیا ہو رہا سوچیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن کی آیت 51 نمبر کی آیت، اللہ رب العالمین فرمائے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. کتنی بڑی جو ہے نا زبردست خوشخبری ہے ہمارے لیے. اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہونے کی وجہ ہماری کارستانیاں، ہمارے عقائد مشرکانہ ہیں، ہمارے اعمال بدعت اور رسومات میں مبتلا ہے. اس لیے ذلت اور رسوائی ہم پر چسپاں کر دی گئی اور ہم دوسروں کے تختے مشق بنے ہوئے ہیں. یہ آیت انتہائی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. سورہ مومن 51 نمبر کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے رسولوں کی اور ایمان والوں کی جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں بھی فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جب شہادتیں گواہیاں کھڑی ہو جائیں تو پھر کہاں ہے بھائی مدد؟ پھر زار زار رو رہے ہیں، پریشان ہیں. کیوں؟ ہماری وجہ سے. ہم قرآن کو ہدایت کے لیے سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ثواب و برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، جنوں کو بھگانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کاروبار کی مکانوں کی جو ہے نا افتتاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پڑھا جائے، جو کہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا. نزول قرآن کا مقصد اخروی زندگی میں کامیابی، دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننا اور اللہ رب العالمین کے عارضی اور ابدی رحمتوں کے مستحق بننے کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا ہے. کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. اللہ کی عارضی رحمتوں کے، ابدی رحمتوں کے مستحق ہونے کا واحد طریقہ یہی ہے، ایک ہی ہے. کتاب انزلناہ مبارک، بے شک مبارک برکت والی کتاب. برکت کا تصور ہم غلط لے رہے ہیں. برکت کے مستحق ہونے کا طریقہ اللہ کی کتاب کی ہدایتوں کے مطابق اس کی اتباع کرنا، عمل کرنا. جب جا کر تم اس عارضی اور ابدی رحمتوں کے جو ہے نا کیا ہو جائیں گے؟ رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے. تو اللہ کی مدد شامل حال ہے برادر، لیکن اس کے لیے یاد رکھیے ہم اپنے ایمان کو شرک سے بچائے رکھیں. جو کام انبیاء کا ہے وہ کام پہلے کرنا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے راست جوڑنا ہے. شرک اس کے خلاف آواز اٹھائیے، اچھے انداز میں دلائل میں کی روشنی میں بات رکھنے کی کوشش کریے. ہماری ذمہ داری یہی ہے. فذکر انما انت مذکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف نصیحت کرنے والے ہو، نصیحت کرتے جائیے. آپ کسی کے داروغہ نہیں ہیں، زبردستی آپ کا کام نہیں ہے کسی کو منوانا. یہ کام کرنا ضروری ہے.
ورنہ کل آخرت میں جو ہے نا کیا ہوگا؟ ایک تو نقصان ہوگا، دنیا میں بھی ذلت و خواری جو ہے نا ہم پر چسپاں کر دی جائے گی. جیسے کہ سورہ انفال کی جو ہے نا 24 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. خوب جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ شدید ہے عذاب دینے میں. کس کو؟ ڈرو اس فتنے سے، غلبہ کفر سے. جب تم ایک ایمان والا جہاد، جد و جہد کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو بتانے کا کام چھوڑ دے گا، خود بھی بچتے ہوئے دوسروں کو بھی بچانا، جب یہ کام چھوڑ دے گا، یہ فرائض کو چھوڑ دے گا، دوسروں کے جیسا دنیا دار بن جائے گا، تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس فتنے سے ڈرو جو نہ صرف معصوم جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو ہی نہیں گھیرے گا، بلکہ مظلوم بھی اس عذاب میں پیچھے جائیں گے، گھیوں کے ساتھ گھن بھی پسا جائے گا. آج جو ہم رو رہے ہیں کیوں؟ ہماری کارستانی. تو ہم کیا ہے؟ دوسرے جیسے دنیا دار بن گئے ہیں، ہم بھی ویسے دنیا دار بن گئے ہیں. ہمارے سامنے کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے روشنی میں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں. حق تو یہ ہے برادر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون کی آیت پیش کر کے ایک موصوف، ایک عالم دین لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود میلاد النبی منانے کا حکم قرآن میں دے رہے ہیں. یہ آیت پیش کر 57 58 نمبر کی آیت ہے سورہ یونس کی. یہاں پر رسول مراد نہیں ہے، یہاں پر قرآن مراد ہے. قل کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، وبرحمتہ، رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے ایسی نعمت بھیجی ہے تمہارے پاس قرآن مجید جس کے ملنے پر تم خوشیاں مناؤ. قرآن مراد ہے. بے شک اللہ کی رسول کی بعثت ہمارے لیے فضل کبیر ہے، روشن چراغ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سنت ہے، طریقہ ہے. یہ جلسے جلوس، یہ جو بدعت و رسومات، یہ اذکار، ذکر و اذکار کے طریقے، یہ ناچ گانے، یہ بالکل نہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نہ صحابہ کا طریقہ. اس سے جو ہے نا بچنا ضروری ہے. ایسے مشرکانہ عقائد، بدعت و اعمال سے ہم کو بچنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ سورہ انفال کی 24 نمبر کی آیت، جوں کے ساتھ گھن بھی جو ہے نا پسا جائے گا. پھر یہی بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ جو ہے انعام کی 65 نمبر کی آیت، انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے. اللہ رب العالمین اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقہم او من تحت ارجلکم او یلبسکم. اللہ فرماتے ہیں اس بات پر اللہ رب العالمین پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل کر دے اوپر سے اور تمہارے پیروں تلے کے نیچے سے، اور تم کو اور یلبسو، تم کو بھیڑا دے تم کو، تمہارے کو کیا کر دے؟ جماعتوں میں، فرقوں میں آج جو بڑھ گئے نا، کیوں؟ یہی عقائد اور اعمال کی وجہ سے. امت واحدہ نہیں ہے، امت جو ہے نا بگڑ گئی. کیوں؟ قرآن کو چھوڑ چکی ہے. تو جس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تم اگر یہ رویہ رہا مسلمانوں کا تو تم کو کیا کریں گے؟ اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ آسمان اوپر سے اور پیروں تلے نیچے سے تم پر عذاب نازل کرے اور تم کو بھڑا دے، اور کیا کرے؟ گروہ میں تقسیم کر دے تم کو، شیعوں وَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تم کو بعض گروہ سے جو ہے نا کیا کر دے؟ تم کو بگاڑ دے. تو یہ جو ہے نا معاملہ اللہ عذاب دے بول رہے. بعض قوم کو، بعض آدمی کو، بعض جماعت کو تم سے جو ہے نا عذاب کا مزہ چکھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. آج دوسروں کے تختے مشق بننے کی وجہ آج ہماری مسلمانی. تو اس کے لیے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا اور اپنے جو ہے نا رویے کو بدلنا، اور اخروی زندگی کی جو ہے نا کامیابی ہی اصلی کامیابی ہے. اس کے لیے اللہ نے واحد کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، محفوظ کتاب ہے. پہلے تو سب سے پہلے کوشش کریے کہ اپنی مادری زبان میں اللہ کے منشے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم کا مطالبہ اللہ کے بندوں سے کیا ہے
اللہ کیا چاہتا ہے. جب تک یہ بات نہیں معلوم کریں گے ہمارے اندر کیسا فکر پیدا ہوگی دوزخ سے بچنے کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلی رضی اللہ تعالی عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر.